حضرات محترم، یہ ماہ مقدس رجب شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسی مہینے کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوا۔ آج ہم گفتگو کریں گے عظمت قرآن پر، شان قرآن پر، مقام قرآن پر، اس لیے کہ بیرون ممالک سویڈن میں جو قرآن کی توہین ہوئی، اس وجہ سے آج میری یہ گفتگو بھی اسی دفاع پر ہے، احتجاجی ہے۔ قرآن کی ناموس کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے، قرآن کی شان کے لیے اور قرآن کی حفاظت کے لیے ہم مسلمانوں کا آواز اٹھانا ضروری ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کرنے والا خود رب کائنات ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں کا ایک غیرت ایمانی تقاضا ہے کہ جب بھی ہم دیکھیں یا سنیں یا کوئی خبر ہم تک پہنچے کہ قرآن کے ساتھ بے ادبی ہوئی ہے، قرآن کے ساتھ توہین ہوئی ہے، تو وہاں پر ہمارا ایمانی غیرت ایمانی تقاضا یہی کرتا ہے کہ ہم اس کے دفاع میں آواز اٹھائیں، تاکہ اٹھنے والی وہ آواز، اٹھنے والا وہ قدم جو قرآن کی توہین میں اٹھا، اٹھنے والی وہ سوچیں، اٹھنے والی وہ فکرات وہیں پر ختم ہو جائیں، وہ اوپر نہ ابھریں۔ قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ اللہ کا کلام کہ جس کو پڑھنا بھی ثواب، جس کو سننا بھی ثواب، ہر لحاظ سے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں دنیا کے اندر، تین چیزیں اجنبی ہیں، دنیا کے اندر تین چیزیں اجنبی ہیں۔ پہلے نمبر پر ظالم کے سینے میں قرآن اجنبی ہے، بری قوم کے اندر نیک شخصیت کا ہونا بھی اجنبی ہے، گھر میں رکھا ہوا قرآن جس کی تلاوت نہ کی جائے وہ بھی اجنبی ہے۔ قرآن سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سے دل لگاؤ، کبھی قرآن کو غور و فکر کے ساتھ، انتہائی محبت اور انتہائی احساس و جذبات کے ساتھ قرآن کو پڑھ کر تو دیکھو، پھر دیکھو کہ قرآن کے فیوز و برکات کا نزول کیسے ہوتا ہے، قرآن سے ہم فیضان کیسے حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ کیسے حق ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قرآن پڑھنے کا حق ادا ہو گیا؟ حضرت علی بن حسین الحلیمی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن زیاد سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک قول عرض کر رہا ہوں، جو فقیہ اعظم ہے، سراج الامہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا قول عرض کر رہا ہوں
قرآن پڑھنے کا حق انہوں نے اشارتاً فرمایا قرآن پڑھنے کا حق یہ ہے کہ سال کے اندر کم از کم 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا جائے. سمجھ لو قرآن پاک پڑھنے کا حق ادا ہو گیا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل امین سے قرآن کا دور 1 مرتبہ کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری سال جبرائیل امین سے قرآن کا دور 2 مرتبہ کیا. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ قرآن کو سال کے اندر 2 مرتبہ ختم کیا جائے، یہ تلاوت قرآن پاک کا یہ حق ادا ہو جاتا ہے. سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر تھے. حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، پھر آسمان سے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی. حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اس آسمان کے دروازے سے ایک فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. جبرائیل عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یہ آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. وہ فرشتہ حضور کی خدمت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 نور کی خوشخبری دینے آیا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سے 2 نور ہیں؟ تو فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 2 نور، ایک سورۃ فاتحہ ہے، دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہے. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 نور، جو شخص بھی ان 2 نوروں کی تلاوت کر کے خدا کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے گا، اللہ کریم اسے قبول فرمائے گا. حضرت بشر حافی آپ نے سنا ہے، ولی کامل ہیں جن کا مزار عراق کے اندر ہے. عراق کے اندر جب اللہ کریم کرم فرمانا چاہتا ہے تو بروں کو بھی نیک بنا دیتا ہے، اسی کے اختیار میں ہے. کسی کو ولی بنا دے تو اسی کے اختیار میں ہے. کوئی مجھ جیسا کوئی بدکار ہو اور اللہ کریم کرم فرمائے تو وہ اسی کے اختیار میں ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہیں. تاریخ کے اندر، ولایت کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور ان کا مدار وہ مرجع خاص ہے، مرجع عام بھی ہے لوگوں کے لیے. تو حضرت بشر حافی منصب ولایت عطا ہونے سے پہلے عیاش پرست تھے، بہت بڑے شہنشاہ، بڑے امیر ترین شخص تھے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ولایت عطا ہونے سے پہلے بڑے شرابی تھے. ان کا ایک باغ تھا، اور اس باغ کے اندر یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام چلتا، بدکاریاں ہوتی. ایک موقع پر حضرت بشر حافی اپنے گھر سے اٹھے اور باغ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی. اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ کر اٹھایا، اس پر مٹی تھی، وہ میلا ہو چکا تھا. آپ نے اس کاغذ کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد پھر اسے خوشبو لگائی، معطر کیا، اسے صاف ستھرا کر کے پھر اسے واپس لے آئے. پھر گھر میں سب سے اوپر الماری کے اوپر رکھا، ادب و احترام کے ساتھ قرآن کی اس آیت کا احترام کیا، کاغذ کو صاف کیا. یہی عمل اللہ کریم کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے حضرت ذوالنون مصری سے کہا کہ جاؤ بشر حافی کو اپنے سینے سے لگاؤ، آج جو عمل اس نے کیا ہے یہی عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں اسے مقام ولایت عطا کرنا چاہتا ہوں. حضرت ذوالنون مصری جب چلے گئے، ان کے علاقے میں پہنچے، ان کے دروازے پر پہنچے، داروغے نے لوگ روکا کہ آپ نیک شخصیت ہیں، آپ شریف آدمی ہیں، آپ کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، آپ کیسے آئے، کیوں آ گئے؟ حضرت ذوالنون مصری بار بار پوچھتے رہے، بشر حافی کہاں ہے، بشر حافی کہاں ہے؟ اور لوگ آپ کو اس لیے روکتے رہے کہ آگے جو سسٹم تھا، یہ جو ماحول بنا ہوا تھا، اس نیک شخصیت کے مطابق نہ تھا. خیر، آپ پوچھتے پوچھتے دروازہ کراس کر کے اندر چلے گئے. حضرت بشر حافی
شراب میں مست تھے. حضرت ذوالنون مصری قریب گئے, آنکھ میں آنکھ ملائی. حضرت ذوالنون مصری نے بشر حافی کو دیکھا, بشر حافی نے ذوالنون مصری کو دیکھا, نگاہ میں نگاہ ملی. حضرت ذوالنون مصری نے ہاتھ میں ہاتھ ملایا, پھر اٹھا کر حضرت ذوالنون مصری نے اسے اپنے سینے سے لگایا. جیسے ہی حضرت ذوالنون مصری نے اسے اپنے سینے سے لگایا, اللہ کریم نے اسے مقام ولایت عطا فرما دیا. حضرت بشر حافی خود فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت ذوالنون مصری نے مجھے دیکھا اور نگاہ میں نگاہ ملی اور میرے ہاتھ سے ہاتھ ملایا اور میرے سینے سے سینہ ملایا تو میرے اندر کی کیفیت بدلتی گئی. حضرت ذوالنون مصری اسے ہاتھ سے اٹھا کر ہاتھ پکڑ کر باہر لے آتے ہیں, پھر گھر چھوڑ آتے ہیں. اللہ کریم نے حضرت بشر حافی کو یہ مقام ولایت عطا فرمایا. حضرت ذوالنون مصری نے عرض کیا, یا اللہ اس شخص کو یہ مقام ولایت کیوں عطا فرمایا ہے, کیا وجہ بنی ہے, کیسے یہ مقام ملا اسے؟ اللہ کریم نے فرمایا, اے ذوالنون یہ شخص گناہگار تھا, شرابی تھا, برائیوں میں تھا, عیاش پرست تھا, لیکن جب اس کا صرف یہی عمل میں نے دیکھا کہ چلتے ہوئے راستے میں کاغذ کا ٹکڑا ملا, یہ کاغذ کے ٹکڑے کی طرف جھکا, کاغذ کے ٹکڑے پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی, یہ کاغذ کے ٹکڑے کی طرف جھکا, میری رحمت اس کی طرف جھکی, اس نے کاغذ کو صاف کیا, میری رحمت نے اس کے دل کو صاف کیا, اور اس نے جیسے قرآن کی آیت کی تعظیم کی, احترام کیا, اس قرآن کی آیت کی تعظیم کی برکت سے میں نے اسے مقام ولایت عطا فرمایا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, بنی اسرائیل میں حضرت کعب الاحبار, کعب الاحبار کتاب ہے, یہ مشہور تابعی میں سے ہیں. حضرت کعب الاحبار اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں, بہت سارے مفسرین اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص بنی اسرائیل کے دور کے اندر ایک شخص تھا اور بادشاہ تھا. اس دور کے اندر جو نبی تھا, اللہ کریم نے اس نبی سے فرمایا جاؤ اس بادشاہ سے پوچھو تیری کوئی تمنا ہو تو بتا. حکم خدا کی طرف سے ہو رہا ہے, پوچھنے جا رہے ہیں نبی. جب نبی نے اس بادشاہ سے پوچھا تیری کوئی تمنا ہو تو بتا, تو اس بادشاہ نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنی جان, اپنی اولاد, اپنا مال, اپنا وطن خدا کی راہ میں قربان کر دوں. جب نبی نے یہ پیغام خدا کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی اسے خوشخبری دے دو, میں اسے 1000 بیٹا عطا کروں گا, پھر دیکھوں گا کہ میری راہ میں کیا قربان کرتا ہے. اللہ کریم نے اسے 1000 بیٹے عطا فرمائے, 1000 بیٹے. اور 1000 بیٹے عطا ہونے کے بعد اس بادشاہ نے اپنے ایک ایک بیٹے کو سنوار کے, تیار کر کے, مجاہد بنا کر ہر مہینے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرتا جہاد کی خاطر. وہ شہید ہو جاتا, پھر دوسرا دوسرے مہینے میں چلا جاتا, وہ شہید ہو جاتا, پھر تیسرا تیسرے مہینے میں چلا جاتا, وہ شہید ہو جاتا. 1000 بیٹے 1000 مہینوں میں جب 1000 بیٹے مکمل ہوئے تو خود تیار ہوا, خود تیاری کی, خود تیار ہو کر خدا کی راہ میں خود بھی شہید ہو گیا. اس کے بعد قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو دل کے اندر ایک حیرت پیدا ہوئی, ایک خواہش و تمنا پیدا ہوئی کہ یا اللہ وہ اتنے سارے لوگ اور اتنے سارے خدا کی بارگاہ میں شہید ہو گئے, انہیں کتنا اجر ملا ہوگا, کتنا اللہ کی طرف سے انہیں انعام ملا ہوگا. ہماری عمریں بھی تھوڑی ہیں, ہمارے مجاہدے, ہمارے عبادتیں بھی تھوڑی ہیں. اس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے
اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. ما ادراک وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. کہ وہ بادشاہ کہ جس کے 1000 بیٹے خدا کی راہ میں قربان ہو گئے، حضور کا امتی قدر والی رات جا کر ایک رات جا کر خدا کی عبادت کرے گا تو اس کا ایک رات کا جاگنا خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنا ان 1000 شہیدوں سے زیادہ ثواب ملے گا، 1000 شہیدوں سے زیادہ ثواب ملے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل عبادت امتی تلاوت القرآن. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے، سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن تو سنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے میرے کریم آقا نے فرمایا مجھے قرآن تو سنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ میں قرآن سناؤں جبکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا، آپ کے سینے کے اندر ہے، آپ پر قرآن نازل ہوا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں سے قرآن سننا مجھے بہت پسند ہے، مجھے قرآن تو سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کی تلاوت کی، سورۃ نساء کی 6 یا 7 رکوع تلاوت کیے. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سن کر رو رہے ہیں، قرآن کو سن کر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن تو وہ ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ختم ہو جاتے، پہاڑ ریت بن جاتی. یہ قرآن کی پاور ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے. تو سامعین محترم، قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے خود اٹھایا ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے خود اٹھایا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، 2 رکعت، اب اس کو وظیفہ سمجھ لیں، خود بھی پڑھیں دوسروں کو بتائیں. 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، سورۃ فاتحہ کے بعد، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص، 7 مرتبہ. 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے، قبلہ رخ بیٹھ کر 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے. ابھی وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اللہ کی طرف سے اس پر اور اس کے والدین پر اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی. علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص 4 رکعت نماز نفل ادا کرے اس انداز کے ساتھ، یہ ساری کی ساری باتیں فضائل قرآن سے عرض کر رہا ہوں، قرآن کی شان، قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت سے عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص 4 رکعت نفل ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 27 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد وہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ کریم اس کی دعا کو قبول کر کے اسے یہ انعام عطا فرمائے گا کہ وہ ایسے ہو گیا ہے کہ جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہو. علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، 3 مرتبہ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد اللہ کریم جو اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو قدر والی رات جاگنے سے 1000 مہینوں سے افضل ہے.
اللہ کریم یہ 2 رکعت نماز ادا کرنے سے لیلۃ القدر والی ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص 4 رکعت نماز نفل ادا کرے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، تو 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد جو بھی دعا مانگے گا، جو بھی دعا مانگے گا، اللہ کریم خدا کی بارگاہ میں وہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو لہٰذا قرآن کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو سننا بھی ثواب، جس کو پڑھنا بھی ثواب، قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا سے باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں، خدا سے کلام کروں، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، اس لیے کہ قرآن یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کی تلاوت سے وہ ایسے سمجھ لے کہ وہ خدا سے باتیں کر رہا ہے، وہ خدا سے کلام کر رہا ہے۔ لہذا قرآن کی عظمت و شان کے حوالے سے ہمارا یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم اس پر آواز ضرور اٹھائیں۔ اگر نچلے درجے پر ہم کچھ بھی نہ کر سکیں تو ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں، ریلی تو نکال سکتے ہیں، قرآن کے تحفظ کی خاطر آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ آواز ضرور اٹھائیے۔ خدا کی عظمت و شان، خدا کی عظمت و شان کے دفاع کے بارے میں بھی کہ خدا کی بھی توہین نہ ہو، رسول اللہ کی بھی توہین نہ ہو، قرآن کی بھی توہین نہ ہو، آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ ذاتی حق ہے۔